یہ جلسہ ہمارا، یہ دن برکتوں کے، یہ جلسہ ہمارا، یہ دن برکتوں کے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا ہے کوئی کاذب جہاں میں عام لوگ میرے جیسے اس کی تائیدیں ہوئی ہوں بار بار۔ محترم صدر جلسہ و سامعین کرام، خاکسار کی تقریب کا عنوان ہے اجرائے نبوت و صداقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ قرآن مجید و احادیث میں نبی آخر الزمان امام مہدی و مسیح موعود کی آمد کی بڑی کثرت سے پیشگوئی ہوئی ہے۔ مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اصابۃ ترد الہند وہی تکون مع المہدی والمہدی اسمہ احمد، رواه البخاری کی تاریخی ہے، یعنی ایک جماعت ہندوستان میں مخالفین اسلام سے جہاد کرے گی اور وہ مہدی کے ساتھ ہوگی، اس مہدی کا نام احمد ہوگا۔ خاکسار نے جس سورۃ الصف کی آیت نمبر 7 کی تلاوت آغاز تقریر میں کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل یقیناً میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں جو تورات میں سے میرے سامنے ہے اور ایک عظیم رسول کی خوشخبری دیتے ہوئے جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ بس جب وہ کھلے نشانوں کے ساتھ ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ مذکورہ آیت قرآنیہ کے پہلے مصداق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کی کامل مطابق میں دوسرے مصداق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مہدی موعود علیہ السلام ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے اجرائے نبوت کے پہلو کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام تک اسپا کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود کو بھی قرآن کریم میں رسول کے نام سے یاد فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک تو آیت مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد سے ثابت ہے کہ آنے والے مسیح کا نام اللہ تعالیٰ رسول رکھتا ہے۔ دو آیت اذا رسول حقیقت سے ثابت ہے کہ آنے والا مسیح نبی ہوگا، کیونکہ اس آیت میں مسیح موعود کی پیشگوئی کی گئی ہے اور اس کے زمانے کی نسبت ان الفاظ میں خبر دی گئی ہے کہ جب رسول وقت مقررہ پر لائے جائیں گے، یعنی ایک ہی وقت میں سب رسولوں کو جمع کر دیا جائے گا اور مسیح موعود کے وجود میں وہ ظاہر ہوں گے۔ اس آیت کو بھی خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے پر چسپاں کیا ہے۔ بس جس کا نام قرآن کریم رسول رکھتا ہے اس کے نبی اور رسول ہونے میں کیا شک کیا جا سکتا ہے، جبکہ ہم پہلے سب نبیوں کو اس بنا پر نبی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام نبی رکھا ہے، تو مسیح موعود کے رسول نہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں۔ جو دلیل پہلوں کے نبی ہونے کی ہے وہی حضرت مسیح موعود کے نبی ہونے کی ہے۔ حقیقت میں وہ سوئے تب باوجود ان کی بیدار و پاکیزہ زندگی کے جو انہوں نے اپنی قوم کے اندر رہ کر گزاری کی، دعوی معمولیت کے بعد وہی قوم جو ان کی صدق و صفا، امانت و دیانت اور عفت و پاکیزگی کی قسم کھاتی تھی، ان کی تذلیل و توہین، تکذیب و تکفیر اور تزہیق و تمسخر نیز سب کچھ کرنے میں گمرسا نظر آتی ہے۔ مخالفین اور معاونین کے یہ مظاہر اس بات کا ثبوت ہوتے ہیں کہ
کہ خدا تعالیٰ کے معمول نصرت کے دلائل و براہین کے سامنے وہ بے نصر لاچار ہے، اور اسی طرح خدا تعالیٰ کی ہدایت نصرت اس کے معمول کی صداقت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی میں عین آپ کی پیشگوئی کے مطابق جب دور آخری میں ظلمت و تاریکی کی گھٹا پوت ذلالت و گمراہی کے دورہ میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی جلیل اللہ فی حلل الانبیاء امام مہدی و مسیح نور کی صورت میں بإذن الہی مبعوث ہوئے تو اپنی ہی قوم آپ علیہ السلام کو جھوٹا، کاذب و مکار کہہ کر مخاطب کرنے لگی۔ خود حضور علیہ السلام نے فرمایا، مورد قہر ہوئے آنکھ میں اغیار کے ہم، جب سے عشق اس کا تہ دل میں بٹھایا ہم نے، زوم میں ان کے مسیحائی کا دعویٰ میرا افتراء ہے جسے از خود ہی بنایا ہم نے۔ کافر و ملحد و دجال ہمیں کہتے ہیں، نام کیا کیا غم ملت میں رکھایا ہم نے۔ گالیاں سن کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو، رحم ہے جوش میں اور غیظ ہٹایا ہم نے۔ تیرے منہ کی ہی قسم میرے پیارے احمد، تیری خاطر سے یہ سب بار اٹھایا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں واضح طور پر فرماتا ہے کہ عمر کا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر کوئی جھوٹ کہا یا اس کی آیات کی تکذیب کی، یقیناً ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ بس اس آیت سے ثابت ہوا کہ خدا کے سچے معمولین کامیاب ہوتے ہیں اور ان کے مد مقابل پر معاندین و مکذبین ناکام و خائب و خاسر ہوتے ہیں۔ اسی ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے تئیں فرماتے ہیں کہ صادق تو ابتلاء کے وقت ہی ثابت قدم رہتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ آخر خدا ہمارا حامی ہوگا، اور یہ راز اگرچہ ایسے کامل دوستوں کے وجود سے خدا تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، لیکن باوجود اس کے یہ بھی ایمان ہے کہ اگرچہ ایک فرد بھی ساتھ نہ رہے اور سب چھوڑ چھاڑ کر اپنی راہ لیں، تب بھی مجھے کچھ خوف نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے، میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ اگر میں پیچھا جاؤں اور کچلا جاؤں اور ایک ذرے سے بھی حقیر تر ہو جاؤں اور ہر ایک طرف سے ایذا اور گالی اور لعنت دیکھوں، تب بھی میں آخر کا تیار ہوں گا۔ مجھ کو کوئی نہیں جانتا مگر وہ جو میرے ساتھ ہے، میں ہرگز ضائع نہیں ہو سکتا۔ دشمنوں کی کوششیں عبث ہیں اور حاسدوں کے منصوبے لاحاصل ہیں۔ اے نادانوں اور اندھوں، مجھ سے پہلے کون صادق ظاہر ہوا جو میں ظاہر ہو جاؤں گا؟ یہ ان لوگ اس سچے وفادار کو، یعنی اے قادر اور آسمان زمین پیدا کرنے والے، اے رحیم مہربان اور رستہ دکھانے والے، اے وہ جو کہ دلوں کو نظر رکھتا ہے، اے وہ کہ تجھ سے کوئی چیز بھی چھٹی ہوئی نہیں، اگر تو مجھے نافرمانی اور شرارت سے بھرا ہوا دیکھتا ہے، اور اگر تو نے دیکھ لیا ہے کہ میں بددار ہوں، تو مجھ بدکار کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈال اور میرے ان دشمنوں کے گروہ کو خوش کر دے۔ سامعین کرام، جماعت احمدیہ کپورتھلا اور غیر احمدیہ کے مابین مسجد کے متعلق ایک مقدمہ ہو گیا اور کافی دیر چلتا رہا۔ عدالت میں جج غیر احمدی اور مختلف طرح وہاں کے احمدی صورتحال سے سخت پریشان تھے اور بار بار حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی خدمت میں درخواست دعا کرتے۔ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر بڑی غیرت اور جلال اور تحدی کے ساتھ فرمایا، گھبراؤ نہیں، میں سچا ہوں تو یہ مسجد تمہیں مل کر رہے گی۔ جج نے بدستور مکمل روش قائم رکھی اور احمدیوں کے خلاف فیصلہ لکھ دیا۔ اب صداقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے خدا تعالیٰ کی قادرانہ تجلی کو دیکھیے۔ جس روز اس نے حضرت کرنے کے بعد فیصلہ سنانا تھا، اس روز وہ عدالت جانے سے قبل اپنی کوٹھی کے برآمدے میں بیٹھا تھا۔ نوکر نے بوٹ پہنا کر تسلا باندھنا شروع کیا تو جج پر اچانک دل کا دورہ پڑا اور وہ چند لمحوں میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جو دوسرا جج آیا وہ ہندو تھا، اس نے اکثر مسلم کو دیکھ کر فیصلہ احمدیوں کے حق میں کر دیا۔ مسیح پاک علیہ السلام کی صداقت پوری ہوئی اور مسجد احمدیوں کو مل گئی۔ حضرات، ناکام مخالفین و معاندین کا مقصد تحقیق کے حق نہیں ہوا کرتا، بلکہ ضد، تعصب، تکبر، تکفیر بازی اور شوخی و شرارت ہوا کرتی ہے۔ اور یہ بھی ہمیں واقع ہے کہ ایسے معاندین و مخالفین، خواہ وہ ابلیس جیسے کوئی لیڈر ہو یا نمرود و فرعون جیسے بادشاہ
یا ابو جہل جیسے سردار یا روئی بولے جیسے مذہبی رہنما، ہمیشہ ان کے حصے میں ناکامی و نامرادی کی آتی رہی ہے، اور معمولین و مسلمین اور ان کی جماعتیں مخالفین و معاندین کے تابڑ توڑ حملوں کے باوجود ہمیشہ غالب اور فتحیاب ہوتی چلی آئی ہیں۔ یہ ایک ایسی غالب تقدیر اور الہی سنت ہے جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور نہ آئندہ ہوگی۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دلائل و براہین سے مخالفین کو مسلسل سمجھایا اور مخالفین نے اپنی مخالفانہ روش کے ڈگر پر چلنے سے اپنے آپ کو نہ روکا، تب 1892 کو 27 مئی کے دن امرتسر کی عیدگاہ میں حضور علیہ السلام نے اپنے مطابق یہ دعا کی کہ اگر میں اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہوں تو خدا تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے۔ پھر آپ نے اپنے اعتقادات پر ایسے موثر تقریر فرمائی کہ مولوی عبداللہ غزنوی کے ایک شاگرد منشی محمد یعقوب صاحب کی چیخیں نکل گئی اور وہ نہایت والے انداز میں ہاتھ پھیلائے حضور کے قدموں میں جا گئے اور بھرے مرتبہ میں بیعت کری، کیونکہ حضور علیہ السلام کی صداقت اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم الشان نشان تھا۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے 1897 میں دوبارہ مخالف مولویوں اور سجادہ نشینوں کے خلاف دعا کرتے ہوئے تحریک فرمایا، لیکن اے خدائے علیم و خبیر، اگر تو جانتا ہے کہ یہ تمام احکامات جو میرے ہاتھ میں ہیں تیرے ہی احکام ہیں اور تیرے کی باتیں ہیں، تو ان مخالفوں کو جو اس وقت حاضر ہیں 1 سال کے عرصہ تک نہایت سخت دکھ کی مار میں مبتلا کر کسی کو اندھا کر دے، کسی کو مظلوم اور کسی کو مفلوج اور کسی کو جیسے بے شمار اصحاب کو اظہار افہام میں دیتا۔ اڑیشہ کے پہلے احمدی حضرت مولوی سید عبدالرحیم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اظہار افہام کا جواب دینے بیٹھے تھے، ساری رات کتاب پڑھتے رہے، صبح ہوئی تو احمدی ہو گئے تھے۔ ایک کثیر تعداد فدائیوں کی ہے جو آپ کے لیکچر اسلامی اصول کی فلسفی، لیکچر لاہور، لیکچر سیالکوٹ اور لیکچر لدھیانہ سن کر حلقہ ارشاد میں داخل ہو گئے۔ حضرت صاحب زادہ عبداللطیف صاحب شہید، حضرت حافظ مختار احمد صاحب شاہجہان پوری، شام کے پہلے احمدی السید محمد سعید جی طرابلسی اور حضرت مولانا غلام رسول صاحب رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حضور علیہ السلام کی کتاب آئینہ کمالات اسلام نے پڑھا کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پابیزہ کلام ہے، وَقَدْ أَرْسَلَنِي رَبِّي الَّذِي لَا يُشْرِكُ الْمَخْلُوقِ صُدَاعًا وَإِنِّي وَاللَّهِ صَدُوقٌ وَمَا كُنْتُ أَنْ أَتَمَنَّى مَوَاهِبَ الرَّحْمَٰنِ، یعنی اور یقیناً میرے رب نے مجھے بھیجا ہے جو اپنی مخلوق کو بے مہار نہیں چھوڑتا، اور خدا کی قسم میں یقیناً سچا ہوں اور دروغ کو نہیں۔ حضرات اس ضمن میں ایک ایمان افروز واقعہ حضرت مولوی محمد الیاس خان صاحب بیان کرتے ہیں کہ ریاست اللہ کے قاضی القضاء عبدالعلی اکبر زادہ نے مسکون کے بڑے مجمع میں اعلان آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا سارے صوبہ سرحد میں کوئی روحانی پیر نہیں ملا جو آپ نے پنجاب جا کر ایک پنجابی مذہب غلام احمد قادیانی کی بیعت کری۔ حضرت مولوی صاحب نے فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ اکبر زادہ صاحب مجھ سے میرا خدا گم ہو گیا تھا، میں ہر مذہب میں اس کو ڈھونڈتا رہا، ہر مذہب مجھے قرآن حدیثوں کی طرف لے جاتا، میں ہر ایک سے پوچھتا کہ کیا وہ خدا اب بھی بولتا ہے، تو سب کہتے اب وہ نہیں بولتا۔ میں 72 فرقوں میں سے ایک کے پاس گیا، سب نے یہی جواب دیا، اور میں قریب دہلیہ ہونے والا تھا کہ پیچھے سے ایک نرم ہاتھ میں میرا ہاتھ پکڑا، اور یہ شخص حضرت مرزا غلام احمد قادیانی تھے، اور کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ خدا اب بھی بولتا ہے، شرط یہ ہے کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو، وہ خدا تم پر بھی نازل ہوگا، اگر چاہے تو تم سے بھی کلام لے گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں خدا کی ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کی جھوٹی قسم کھانا لعنتیوں کا کام ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے خدا مجھ سے کلام کرتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی ہے جو دعویٰ سے کہے کہ خدا اس سے بھی بولتا ہے؟ حضرت مولوی صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات تہذیب کے ساتھ بیان کی اور یہ شہادت ان کے سامنے رکھی اور اپنے وجود کو پیش کیا تو فرماتے ہیں کہ تمام مجمع پر سناٹا خاموشی چھا گئی۔ محمد مصطفیٰ غلام احمد کی، غلام احمد کی، اسلام احمدیت، خلافت احمدیہ، نعرہ تکبیر۔ حضرات یہ ہے صداقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شہید ثمرات جن کے دھارے رسول بہتے چلے جا رہے ہیں اور آپ علیہ السلام کی صداقت کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ سامعین کرام، والفضل ما شہدت به الاعداء کے مطابق غیروں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات پر آپ علیہ السلام کی خدمات کو جس رنگ میں سراہا ہے
یقیناً وہ نوادرات آپ کی صداقت کی نبوت کی شہادت ہیں۔ وقت کی مناسبت سے صرف 2 حوالے پیش خدمت ہیں۔ دہلی کے اخبار کے ایڈیٹر مرزا حیدر دہلوی نے لکھا کہ مرحوم کی وہ اعلیٰ خدمات جو اس نے آریوں اور عیسائیوں کے مقابلہ میں اسلام کی ہیں وہ واقعی بہت ہی تاریخ کی مستحق ہیں۔ اس نے مناظرہ کا بالکل رنگ ہی بدل دیا اور ایک جدید فکر کی بنیاد ہندوستان میں قائم کری، نہ بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے بلکہ ایک محبت ہونے کے ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ کسی بڑے سے بڑے آریہ اور بڑے سے بڑے قاضی کو یہ ملال تھی کہ وہ مرحوم کے مقابلہ میں زبان کھول سکا۔ اگرچہ مرحوم پنجابی تھا مگر اس کے قلم میں اس قدر قوت تھی کہ آج سارے پنجاب کے بلندی ہند میں بھی اس قوت کا کوئی لکھنے والا نہیں۔ اس کا پرزور لٹریچر اپنی شان میں بالکل نرالا ہے اور واقعی اس کی باتیں پڑھنے سے ایک بد کسی کیفیت کاری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مولانا ابوالکلام آزاد ایڈیٹر اخبار وکیل امرتسر نے کچھ یوں خراج تحسین پیش کیا کہ وہ شخص بہت بڑا شخص جس کا قلم سحر تھا اور زبان جادو، وہ شخص جو دماغی عجائبات کا مجسمہ تھا، جس کی نظر فتنہ اور آواز عشق تھی، جس کی انگلیوں سے انقلاب کے تار بجھے ہوئے تھے اور جس کی 2 مٹھیاں بجلی کی 2 بیٹریاں تھیں، وہ شخص جو مذہبی دنیا کے لیے 30 برس تک زلزلہ اور طوفان رہا، جو شور قیامت ہو کر خفگان خواب ہستی کو بیدار کرتا رہا، دنیا سے اٹھ گیا۔ مرزا صاحب کا لٹریچر جو مسیحیوں اور آریوں کو مقابلہ کر ان سے ظہور میں آیا، قبول عام کی صنعت حاصل کر چکا اور اس خصوصیت میں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اس لٹریچر کی قدر و قیمت آج جبکہ وہ اپنا فرض پورا کر چکا ہے ہمیں دل سے تسلیم کرنی پڑتی ہے۔ آئندہ امید نہیں کہ ہندوستان کی مدد دنیا میں اس شان کا شخص پیدا ہو۔ حضرت مسیح موعود الاسلام نے کیا خوب فرمایا تھا کہ ایک روز قوم من ناشناست قوم من روز بقیہ یاد کنا وقت کر آخر پر حضور علیہ السلام کے ایک اقتباس پیش کر کے خاصا اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں بڑے دعویٰ اور استقلال سے کہتا ہوں کہ میں سچ پر اور خدا تعالیٰ کے فضل